السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ایک بہت ہی کڑوی حقیقت کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اس کے بعد اپنی رائے بھی نیچے کمنٹ باکس میں دیجیے گا کہ آپ ان باتوں سے اتفاق رکھتے ہیں یا اختلاف رکھتے ہیں۔ تو چلیے دوستوں، ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ سارے شکوے گلے کر لیجئے دور، اور بھیا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ضرور۔ اگلے کچھ سالوں میں مدارس میں تجربہ کار، ماہرین فن اور کتابوں پر عبور رکھنے والے مدرسین کا شدید قحط پڑ جائے گا۔ پرانے ہنرمند اٹھتے جا رہے ہیں اور نئے مدرسین پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اب مدارس میں بھی تدریس کے لیے اساتذہ کا انتخاب قابلیت کے بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ اقربا پروری، گروہ پرستی اور تعلقات کی بنا پر کیا جاتا ہے، یا پھر اسکولوں کی طرح اپنے شاگرد رکھے جاتے ہیں جو کم تنخواہ پر گزارا کرنے والے اور چاپلوسی کرنے والے ہوں۔ اگر قابل مدرس رکھ بھی لیں تو نہ اس کو معقول وظیفہ دیتے ہیں اور نہ ہی اس کی قدر کرتے ہیں، جیسا کہ پاکستانی حکمران اپنے سائنس دانوں اور ڈاکٹروں کی قدر نہیں کرتے تو وہ امریکہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح قابل مدرسین خود مدرسہ کھولنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں۔ اس طرح ان کی تدریسی صلاحیتیں مدرسہ چلانے میں لگ جاتی ہیں۔ یہ صورتحال بڑھتی ہی جا رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں اسی سبب درسگاہوں میں سخت قحط دیکھنے کو ملے گا۔ بہت سارے اساتذہ ایسے ہیں جو تدریس کے ساتھ ساتھ کاروبار سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ایک مدرس کی حقیقی روح ختم ہو جاتی ہے، تحقیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ دوران مطالعہ بھی ذہن منتشر، دوران اسباق بھی کاروبار میں الجھا ہوا، اور ان دونوں سے جو وقت بچا وہ کاروبار کی مصروفیات میں گزر گیا۔ نہیں تو یوں کہیے کہ بمشکل تدریسی فرائض کے لیے وقت نکلتا ہے۔ یوں محققین علماء یاد ماضی بنتے جا رہے ہیں۔ ویسے بھی کتاب بینی کی جگہ موبائل بینی ہو گئی ہے۔ کتابیں PDF کی شکل میں موبائل میں مل جاتی ہیں، تو کتاب اٹھا کر یکسو ہو کر پڑھنے کے برکات سے محروم ہونا پڑا۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جدید دور کی چمک نے آنکھیں خیرہ کر رکھی ہیں۔ مدارس کی کم تنخواہوں نے بھی آزاد کاروباری زندگی اپنانے کی راہ دکھائی ہے، اور محتمم حضرات کے نزدیک مدرسین کی قدر نہ ہونا بھی انحطاط کی وجوہات میں شامل ہے، جس کی وجہ سے حوصلہ شکنی پیدا ہوئی اور علماء نے تجارت کو ترجیح دینا مناسب سمجھا۔ بہت سارے باصلاحیت اور کارآمد فضلہ کو مدارس میں جگہ صرف اس لیے نہیں ملتی کہ وہ خوددار ہوتے ہیں، ان میں جی حضوری اور چاپلوسی کا مادہ یا تو کم ہوتا ہے یا سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ محتمم کی مطلق العنان حکمرانی میں خلل کا باعث ہو جاتے ہیں۔ ان کی جگہ خفیہ برداروں کو دی جاتی ہے، جن کا واحد سرمایہ بس یہی ہوتا ہے۔ اس کا راستہ کٹ جاتا ہے اور وہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں ضم ہو جاتے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب ہم دیکھیں گے کہ شیخ الحدیث بھی سبق بجائے نفس کتاب کے شروحات کھول کے سامنے رکھ کر پڑھا رہا ہوگا۔ باقی نیچے والے مدرسین کا خود سوچیں کہ کیا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس کے نظام کو از سر نو تعمیر کیا جائے۔ محتمم گردی کی بے کنی کے ساتھ اس کی بنیاد عدل و مساوات، ایمانداری اور پرہیزگاری پر رکھی جائے۔ اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے برابر میرا وظیفہ مقرر کیا جائے، تو پھر آج کے محتمم کیوں ایک عام مدرس کے بقدر تنخواہ نہیں لے سکتا، یا عام مدرس کی تنخواہ اپنے وظیفے کے برابر نہیں دے سکتا؟ اسی کے ساتھ ایک نئی تربیتی نظام کے قائم کرنے کی بھی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، جو نئے فضلہ کی روحانی تربیت کا باعث بنے، جس سے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکے۔ تو دوستو، یہ تھی تحریر جو کسی نے گمنام طریقے سے لکھی ہے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے؟ جو اس کے اندر باتیں ذکر کی گئی ہیں، کیا واقعی زمانے میں پائی جا رہی ہیں؟ کیا واقعی ایسا آگے ہونے والا ہے؟ جیسا بھی آپ کو لگتا ہے نیچے کمنٹ کر دیجئے، اور پہلی بار چینل پر آئیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔